اب میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر حافظ خیر محمد جویہ صاحب کو، جو ہمیں شمع رسالت کے بارے میں بتائیں گے، نبوت سے پہلے کے حالات۔ پہلے سے بھی وہ ایک پروگرام میں بیان فرما چکے ہیں، تو آج پھر اس کا بقیہ سلسلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ جو ہم پڑھتے ہیں نا انقلاب، ہماری پارٹی کا نام بھی ہے اسلامی انقلابی پارٹی۔ یہ انقلاب کب شروع ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کے خاتمے کے لیے وہ کوئی ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اگر یہ ظلم اس کے دوست کے ساتھ بھی ہو تو پھر وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ ظلم اس سے بڑھ کر پورے معاشرے تک ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس طرح ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک تحریک بن جاتی ہے، اور اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے پچھلے موضوع پہ جو شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز، کہ ہمیں ایک مثال ہے کہ ایک شخص ہے، وہ فرض کریں کوئی بھی، یہ راشد بھائی ہیں، اپنے محلے میں رہتے ہیں، جب جہاں سے گزرتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں لوگ، جہاں ہر کوئی کہتا ہے یار راشد بھائی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں، ہم حاضر ہیں، اور ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ صدقے واری ہے، لیکن اچانک ہی ایک دن آتا ہے کہ ہر بندہ ان کے لیے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، گالیاں دے رہا ہوتا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ان کی فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اچانک کی تبدیلی آتی ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ کون سا راز ہوتا ہے؟ کون سا وہ معاملہ ہوتا ہے جو ہوا ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے، اور ایک بندہ جس کے اوپر سارا محلہ سارا شہر صدقے واری تھا اور اب ایک دم مخالف ہو گئے؟ اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان آئے ہیں، اللہ کے بندے آئے ہیں، ان سب میں اعلیٰ صفات کا مالک، ان سب میں سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ باوقار، بامروت، سب سے زیادہ دوستیاں نبھانے والا، وعدوں کو وفا کرنے والا، اور سب سے زیادہ لوگوں کے کام آنے والا وہ شخص جس کو ہم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، کہ آپ کی 40 سالہ زندگی میں پورا مکہ اور ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے وہ صدقے اور واری تھے آپ کے اوپر، پھر آخر آپ نے کیا بات کہہ دی کہ سارے لوگ ہی آپ کے مخالف ہو گئے، اور مخالفت میں اس حد تک بڑھے کہ آپ کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دے دیں، اور آپ کو آپ کے شہر سے بھی نکال دیا، اور آپ کو قتل کرنے کے لیے بھی پلاننگ بنائی، اور آپ کو مٹانے کے لیے دنیا سے آپ کے ساتھیوں سمیت مٹانے کے لیے مجلسیں مقرر کی گئیں۔ تو آخر آپ نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ ہم اکثر چھوٹے ہوتے ہوئے بڑے ہوتے ہوئے یہی بات سنتے آئے ہیں مختلف جماعتوں میں، جب لوگ یا مساجد میں ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہی بات تھی نا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم اس کو بے شک 20 دفعہ پڑھتے ہیں، 30 دفعہ پڑھتے ہیں، یا ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، وہ تبدیلی اور وہ ایک جو جسے جھنجھوڑ دینے والی ایک بات ہمارے ذہن میں وہ کھڑی نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو حالات تھے اس وقت کے لوگ کون سے دین پر عمل پیرا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اور آپ کی اس بات کا مفہوم وہ لوگ بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ ہم چونکہ سرائکی بولنے والے ہیں، یا پنجابی بولنے والے ہیں، یا اردو بولنے والے ہیں، یا اس طرح کی اور زبانیں بولنے والے ہیں، ہم میں سے اہل زبان کوئی نہیں ہے، ہمیں عربی نہیں آتی، اس لیے ہمارے سامنے قرآن پڑھ کے ایک رات میں شبینے پڑھتے ہیں نا، ہم خود بھی پڑھتے رہے ہیں،
ہم دونوں بھائی شبینے پڑھتے رہے ہیں اور پرانے 5 سپارے 10 سپارے رات کو سپیکر میں پڑھ دینا، اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، بس یہ ہے کہ ایک سپیڈ لگائی ہوتی تھی بھئی جی آپ قرآن پاک ختم کرنا ہے جی اچھی آواز کے ساتھ۔ تو چونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو اہل زبان ہیں، جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اب آپ دیکھیں وہ نماز جب یہ لوگ وہ خطبہ اور عرفات میں خطبہ اور حج کا خطبہ وہ لائیو چل رہا ہوتا ہے، تو وہ جو عربی میں پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے عمل سے اور اس کے جذبات سے بھی وہ چیز جھلک رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ تو چونکہ وہ اہل زبان ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اس طرح صحابہ کرام بھی جب نماز ہماری تو جو نماز ہوتی ہے، ہماری نمازیں آج کل بھی اور پہلے بھی جو غیر عرب لوگوں کی ہیں، وہ تو ایک ورزش بن چکی ہے، ایک ڈیوٹی بن چکی ہے، بس کھڑے ہونا، 2-4 الفاظ پڑھنے، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا اور پھر سلام پھیر دینا۔ صحابہ کرام جو نماز پڑھتے تھے نا، وہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے اور قرآن کے ہر لفظ پر غور کرتے تھے۔ اور کیونکہ قرآن میں بھی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے چادر اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو کچھ عرصے کھڑے رہا کرو۔ یہ تو رات کی تہجد کی نماز اس میں ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اس میں اگلی آیت میں ہے کہ اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم جب آنکھیں بند کر کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے دعائے قنوت میں اکثر میں یہ ترجمے والی بات کہتا ہوں کہ یا اللہ اللہم انا نستعینک، ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا فطر میں، وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، ہم ساری تعریفیں اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرے اوپر بھروسہ کیا، تیرے ساتھ تعلق میں نے جوڑا۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیرے ساتھ کفر نہیں کرتا۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور جو مجرم ہیں، جو بدکار ہیں، اللہ آج کے بعد میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھر نماز دعائے قنوت پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد ہم جا کے انہی کے ساتھ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، یا ان کی محفل میں ہنسی اور مذاق کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپیں مار رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کی، اور پھر اگلے دن پھر وہی آ کے نماز پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میں آج کے بعد کسی بدکار سے جو تیرے راستے سے ہٹا ہوا ہے کوئی دوستی نہیں رکھوں گا، کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اور پھر وہی سیم جا کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوچتا تو ہوگا یہ کیسا میرا بندہ ہے، روز ہی وعدہ کرتا ہے اور روز ہی وعدے سے پھر جاتا ہے۔ یہ اس لیے پھرتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے رب سے، اپنے رب کے سامنے وہ گفتگو کیا کر رہا ہے اور کیا وعدہ وعید کر کے جاتا ہے اپنے رب سے۔ ہم آج جو مسلمان ہیں نا، یہ ہم ایسے مسلمان ہیں جیسے کسی قوم میں کوئی قوم کا بندہ پیدا ہوتا ہے۔ اب میں چونکہ جویا قوم میں پیدا ہوا ہوں نا، تو میں پڑھوں یا نہ پڑھوں میں جویا رہوں گا، کچھ بھی ہو جائے، ایسے ہی ہے نا۔ تو جو ارائین قوم میں پیدا ہوا ہے وہ ارائین ہی رہے گا، چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ جس پٹھان قوم میں پیدا ہونے والا پٹھان ہی رہے گا، چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ ہم نے یہ مسلمان کو بھی ایک قوم بنا لی ہے کہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں ہم مسلمان رہیں گے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک تحریک ہے، اور وہ تحریک جو ہے وہ اسی وقت ہی آپ کے اندر کھڑی ہوتی ہے جب آپ اس کو سمجھتے ہیں، اور جب آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں کو بیٹھنے ہی نہیں دیتی۔ وہ آپ کو پھر رات کی تاریکیوں میں اور آندھیوں میں بھی لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آپ اس کو بھی اسلام کی دعوت دیں، آپ اس کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ پھر وہ آپ کو نرم بستر پر، فوم کے بستر پر سونے نہیں دیتی۔ لیکن ہم روز نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے معاملات بھی ویسے ہیں جیسے عام لوگوں کے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازیں بے اثر ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ یہی چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نبوت سے پہلے جو کافر اور مشرکین عرب
جن برائیوں میں مبتلا تھے ان برائیوں کے نچوڑ کے طور پر یہ جملہ بولا تھا کہ یہ تمہارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ۔ اور وہ برائیاں کون کون سی تھیں؟ جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کچھ عرض کیا، اس کا 1-2 منٹ میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم، ہم دین ابراہیم پہ ہیں، جیسے قرآن میں بھی متعدد مقامات پر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ سارے پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، کسی بھی پیغمبر کا دین اس سے مختلف نہیں تھا۔ ہر پیغمبر نے نماز کی بات کی، ہر پیغمبر نے روزے کی بات کی، ہر پیغمبر نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی، ہر پیغمبر نے آسمانی کتاب کے مطابق زندگی بدلنے کی بات کی، ہر پیغمبر نے رشتے ناطے نبھانے کی بات کی۔ نماز کا طریقہ مختلف پیغمبروں کا مختلف ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اصول جو ہے وہ تمام جو دین کا ہے وہ ہر پیغمبر کا ایک ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے چلے، عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ آپ کی پہلی بیوی تھیں، ان سے پہلے اولاد نہیں تھی۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھیں، ان کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ تشریف لائے۔ یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جوانی تک جب یہاں پہ رہے تو ان کے ساتھ مل کر، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر یہاں سے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کا آغاز، نبوت کا آغاز کیا اور دین ابراہیم کی دعوت دینا شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے اور پھر وہیں پہ آپ کی وفات ہوئی۔ 264 سال کے قریب عمر پائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ مکہ میں رہے اور آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور ہر بیٹے سے کی آگے نسل چلی اور ہر اس پورے نسل کا ایک قبیلہ بنا اور 12 قبیلے بن گئے۔ 2 قبیلے یہاں مکہ میں رہے اور باقی جو 10 قبیلے تھے وہ مکہ کے اطراف میں چلے گئے، پورے حجاز میں پھیل گئے، کوئی شام چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے اس خانہ کعبہ کو توحید کا مرکز بنایا کہ یہاں دنیا جہان سے جتنے بھی مسلمان تھے وہ ان ارد گرد ہر جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور ہر سال یہاں پہ اس مرکز میں حاضری دینے کے لیے لوگوں کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ پھر ان کے بیٹے جو تھے وہ اس خانہ کعبہ کے متولی، اس مسجد کے امام اور مسلمانوں کے پیشوا بن گئے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مسجد کے متولی ہوتے ہیں، جو انتظامیہ ہوتے ہیں، اور پھر پہلے تو جو انتظامیہ ہوتے تھے وہی امام ہوتے تھے، لیکن آج کل اکثر یہ ہوتا نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی فوت ہو گئے اور پھر آپ کی نسل آگے چلنا شروع ہوگی، اور آپ کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام تھا سردار عمر بن لوہی، جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو اسلام کے مطالعے کا بڑا شوق تھا، چونکہ خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ اسلام کا روحانی مرکز تو تھا، لیکن تعلیم کے لحاظ سے یہ شام سے پیچھے تھا، کیونکہ زیادہ تر جو پیغمبر تھے وہ اسی علاقے میں پیدا ہوئے تھے اور فوت ہوئے تھے، یعنی یہ جو فلسطین، عراق، شام اور مصر، یہی علاقہ تھا جس میں زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے۔ اور شام اس وقت جو تھا وہ مرکز تھا تعلیمات کا۔ جیسے اب آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کے پاس آج 4 پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے انگلینڈ بھجوا دیتا ہے، برطانیہ بھجوا دیتا ہے، امریکہ بھجوا دیتا ہے، چائنا بھجوا دیتا ہے، اور یعنی اس وقت بھی جو مرکز تھا اس وقت کی جو تعلیم کا وہ شام کا ملک تھا۔ اور شام کے ملک میں اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وفات پا گئے اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وفات پا چکے تھے، تو وہاں پہ بت پرستی شروع ہو چکی تھی، اور بت پرستی کا جو آغاز ہوا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں 5 ایسے بزرگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جو بڑے نیک تھے اور جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور جب وہ بزرگ فوت ہوئے تو کچھ لوگ، شیطان جو تھا وہ ایک انسانی شکل میں آیا
اور اس نے ان بزرگوں کی تشہیر شروع کر دی، اور کچھ جگہ پہ جو ہے ان بزرگوں کی تصویریں بنا کے دینا شروع کر دیں۔ لوگوں نے برکت کے لیے ان بزرگوں کی تصویریں اپنے گھر میں رکھنی شروع کر دیں۔ اس کی وضاحت 29ویں سپارے کی سورہ نوح کے اندر ہے۔ وہ آپ اگر قرآن پاک جا کے کھولیں، 29ویں سپارے میں سورہ نوح ہے، جہاں پہ آدھا پارہ ختم ہو جاتا ہے آدھے پارے میں، تو وہ اس کے ان 5 بزرگوں سے بننے والے بعد میں بتوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر پہلے تصویریں رکھیں، اور پھر اگلی نسل، وہ پہلی والی نسل تصویروں کی حد تک رہی، اگلی نسل نے جو ہے وہ ان کی قبروں کے اوپر پتھر رکھنا شروع کر دیے، پھر اس سے جو اگلی نسل آئی پھر انہوں نے ان قبروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو قربت جس چیز کی وہ دیکھتا ہے نا، وہ اس کی طرف جھک جاتا ہے، چاہے اس میں اس کو اس کے دین کو کتنا بھی نقصان ہو رہا ہو۔ مثلا آج آپ معاشرے کی اکثریت دیکھ لینا، وہ اتنی رب سے نہیں ڈرتی جتنی پیرزادوں سے ڈرتی ہے۔ آپ یعنی خیر پور کی میں نے مثال دی ہے، ویسے پورے پاکستان کی مثال اگر لیں تو وہ اتنے رب سے نہیں ڈرتے جتنے آرمی سے ڈرتے ہیں، آرمی چیف سے ڈرتے ہیں، یا اور بھی کوئی اس طرح کے جو جن کے پاس طاقت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، اور ان کے نتائج بڑی جلدی مل جاتے ہیں۔ آج آپ ان کے خلاف چلیں گے تو آپ ہو سکتا ہے رات کو آپ کی بکری نہ ہو، یا کوئی اور آپ کا نقصان ہو جائے گا، یا کوئی جھوٹی FIR کٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نتائج جلدی نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ دنیا ساری ہو سکتا ہے میں تمہیں آزمائشوں میں گزار دوں، تمہاری پریشانیوں میں گزر جائے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر ہی برباد ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری فصلیں تک تباہ ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے کاروبار بھی نہ رہیں، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا ہے، اور اس کا حساب، اس کا جو جزا ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ اسی کی طرف لپکتا ہے جس کی طرف اس کو نتیجہ جلدی ملتا ہے۔ اس لیے انسان بتوں کی طرف شروع سے ہی لپکنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے کہا اچھا اللہ کو تو میں نے دیکھا نہیں ہے، یہ بزرگ تھے، اس کا ایک بت بن گیا ہے، پھر انہوں نے پتھر رکھ کے بت بنا لیے، ان لوگوں نے پھر ان کی پوجا شروع کر دی۔ یہ جو شخص تھا جس کا میں نے نام لیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ سعودی عرب کا علاقہ ہے، اور موجودہ شہر جو جدہ ہے، جو بحر احمر کے کنارے یعنی سمندر کے کنارے ہے، اور جہاں پہ سعودی عرب کی بندرگاہ بھی ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر تھے، اور یہ جو شخص تھا جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، ظاہر ہے وہ دین الہامی کا پیروکار تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہاں جدہ کے ایریے میں جائیں، وہاں پہ بت ہیں 5، اور ان کو وہاں سے اکھاڑ کے لائیں، اور پھر وہ آپ اس خانہ کعبہ کے اندر رکھیں، تو اس سے لوگ جو ہوں گے وہ آپ کی طرف زیادہ جھکاؤ شروع کر دیں گے۔ اور اس نے یہ کام کیا، اور وہاں سے یہ 5 بت جو تھے وہ جو جدہ میں رکھے ہوئے تھے وہاں سے اکھاڑ کے لایا، اور اس نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے۔ پھر اس کو کسی نے کہا کہ آپ شام میں جائیں اور وہاں سے کچھ تبرکات اٹھا کے لائیں، تو وہ شام میں گیا، تو شام سے ایک بت وہاں سے اپنے ساتھ لے کے آیا، جس کو ہبل، یعنی ہبل ایسا بت تھا جو کہ عرب میں اس وقت سب سے زیادہ نام کا، سب سے طاقتور بت مانا جاتا تھا، کہ اس کی نام کی لوگ قسمیں کھاتے تھے، اس کے نام کی مدد مانگتے تھے، اور اس کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، اور اس کے نام کے جانور ذبح کرنا، اور اس کے نام پہ ہی بہت کچھ جو ہے وہ قربان کر دیتے تھے۔ ہبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں منات ہے، ان سب کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور یہ بحر احمر کے ساحل پر نصب تھا، اور یہ شخص وہاں سے اس کو بھی اکھاڑ کے لایا۔ اور ایک جو وادی طائف ہے، یہ بھی بہت بڑا پرانا قبیلہ ہے، اور اس کے یہاں کے لوگ بڑے جنگجو اور بڑے طاقتور تھے، انہوں نے بھی ایک بت جو تھا وہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا،
عزا اس کا نام تھا، یہ شخص وہاں سے اس بت کو بھی لے آیا اور اس کو بھی خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ اور اس طرح جہاں جہاں اس کو پتہ چلتا نا کہ فلاں جگہ پہ بت ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے اور لوگ اس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور لوگ اس سے مدد مانگتے ہیں اور لوگ اس کی نام پہ جان دیتے ہیں، تو وہ بت وہاں سے لے آتا تھا، کیونکہ یہ طاقتور شخص تھا۔ اور اس طرح اس نے اپنی ایک چدراہٹ قائم کر لی کہ جتنے بھی آپ کے خدا ہیں، جتنے بھی آپ کے بت ہیں، اب وہ سارے میرے پاس ہیں اور وہ خانہ کعبہ کے اندر ہیں۔ یہ سارے بت اس نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے، اور پھر لوگوں نے دور جنہوں نے بھی حج کرنے آنا، پھر ان کی برکات اور ان کی جو یعنی فیضیاب ہونا انہوں نے اس سے شروع کر دیا برائے جو۔ تو اس طریقے سے عرب جو خانہ کعبہ جو تھا وہ بتوں سے بھر گیا، اور پھر لوگ اسی شکل کے بت اٹھا کر وہاں سے یا اسی شکل کے بنوا کر پھر کاریگر آنا شروع ہو گئے مارکیٹ میں۔ جیسے آپ انڈیا میں جائیں تو وہاں پہ بہت سارے ہیں، چائنا میں ہیں کہ لوگ بت بناتے ہیں، پھر وہ اسی شکل کے بت بنا کر جو لوگ حج کرنے آتے تھے پھر ان کو دیتے تھے کہ یہ ہبل ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ یسوع ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ سارے بت جو تھے وہ تقسیم کرتے تھے۔ تو اس طرح کچھ ہی سالوں میں پورا جو عرب تھا وہ بتوں سے بھر گیا، یعنی وہ دین جو خالص اللہ تعالیٰ کا پیروکار تھا، اس دین کے اندر اب بتوں کی آمیزش آنا شروع ہو گئی۔ اب ہر طرف جو تھے وہ بت ہی، پورا عرب بتوں سے بھر گیا، اور پھر خانہ کعبہ کے اندر بھی بت تھے۔ یہاں پر میں اپنی بات کا خاتمہ کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے۔ یہیں سے ہم آگے اگلے جمعے شروع کریں گے کہ پھر بت پرستی جو شروع ہوئی، پھر اس نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا، اور پھر اور کون کون سی خرافات جو تھیں وہ عرب کے اندر آئیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی فکرے سے، ایک ہی کلمے سے ضرب لگائی، جس سے پورا عرب جو تھا وہ آپ کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، آپ کو ظاہر اکیلا نہیں چھوڑا، اور پھر آپ نے اللہ کی مدد سے لوگوں کو ساتھ ملا کر اس تمام روئے زمین کے اوپر بت پرستی کا خاتمہ کیا، اور پھر دوبارہ سے دین ابراہیمی کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے مجھے اور آپ تمام دوستوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔